والبعث بعد الموت کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ بس اول سور پھونکنے کے بعد جب 40 برس کا عرصہ گزر جائے گا اور اتنی مدت تک احادیث صرفہ کا ظہور ہو چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا۔ پھر وہ سور پھونکیں گے جس کو نفخہ ثانی کہتے ہیں، جس سے اول عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جبرائیل و میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام اٹھیں گے۔ پھر نئی زمین و آسمان اور چاند سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک مہینہ برسے گا جس سے سبزہ کی طرح ہر روح والی چیز جسم کے ساتھ زندہ ہو جائے گی۔ اس دوبارہ پیدا کرنے اور حساب و کتاب کر کے جزا و سزا کے طور پر جنت دوزخ میں بھیجنے کو شرح میں بعث و نشر، عشر و نشر کہتے ہیں، اور اس دن کو یوم الحشر، یوم الجزا، یوم الدین اور یوم حساب بھی کہتے ہیں۔ اس کا منکر کافر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے داہنی ہاتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اور انبیاء علیہ السلام، پھر صادقین، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر اور مومن یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ پھر کفار اور اشرار یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ نیکوں کا گروہ الگ ہوگا اور بروں کا گروہ الگ۔ ہر شخص برہنہ بے ختنہ اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا سفید لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد اور رسول اور نبیوں کو، پھر موذنوں کو لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کوئی پیدل، کوئی سوار ہو کر میدان حشر میں جائیں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اس روز آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن کی تپش ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ بھیجے مغز کھولتے ہوں گے۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جب زمین جذب نہ کر سکے گی تو اوپر چڑھے گا۔ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ پیاس کی شدت سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور بعض کے منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ دل ابھر کر گلے میں آ جائیں گے۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ پھر سب کو نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ مومنوں کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ نیکیاں اور بدیاں میزان عدل میں تولی جائیں گی۔ جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ جس کے دونوں پلے برابر ہوں گے وہ کچھ مدت اعراف میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ میزان میں اعمال تولنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حقوق العباد کا بدلہ اس طرح دلایا جائے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈالی جائیں گی۔ چرندوں، پرندوں اور وحشی جانوروں وغیرہ کا بھی حساب ہوگا۔ سب کو بدلہ دلا کر سوائے جنس و انس کے سب کو نصیحت و نبوت کر دیا جائے گا۔ میزان حق ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ پل صراط حق ہے اور اس کا منکر بھی کافر ہے۔ میدان حشر کے گرداگرد دوزخ محیط ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے اس دوزخ پر ایک پل ہوگا جو کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، رات سے زیادہ سیاہ ہوگا، یعنی اس پر اندھیرا ہوگا سوائے ایمان کی روشنی کے اور کوئی روشنی نہ ہوگی۔ اس کی 7 گھاٹیاں ہیں۔ سب لوگوں کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گزریں گے۔ آپ کے بعد آپ کی امت گزرے گی، پھر اور مخلوق باری باری گزرے گی سوائے نبی علیہ السلام کے، اور کوئی کلام نہ کرے گا، اور نبی علیہ السلام کا کلام یہ ہوگا:
اے اللہ سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ جہنم میں پل صراط کے دونوں طرف کانٹوں کی طرح کے آنکڑے ہوں گے جن کی لمبائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے عملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑیں گے۔ بعض کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے اور بعض کا گوشت چھیل ڈالیں گے، لیکن زخمی کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، مومن سب گزر جائیں گے۔ بعض بجلی کی مانند، بعض تیز ہوا کی مانند، بعض پرندوں کی مانند، بعض تیز گھوڑے کی مانند، بعض تیز اونٹ کی مانند جلد گزر جائیں گے، بعض تیز دوڑنے والے آدمی کی مانند، بعض تیز چلنے والے پیدل کی مانند، بعض عورتوں کی طرح آہستہ، بعض سرین پر گھسٹتے ہوئے اور بعض چونٹی کی چال چلیں گے۔ کفار و منافق سب کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ جس کو اس دنیا میں شریعت پر چلنا آسان ہوگا اتنا ہی پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا یہاں شریعت پر چلنا مشکل ہوگا اتنا ہی وہاں پل صراط پر چلنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ قیامت کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ گار بندوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جلال و جبرت کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت مانگیں گے اور سجدے میں گر کر اللہ پاک کی بے شمار حمد و ثنا کریں گے۔ پھر آپ کو شفاعت کی اجازت ہوگی، آپ بار بار شفاعت کرتے رہیں گے اور اللہ پاک بخشتا رہے گا، یہاں تک کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر مرا ہوگا، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں لیکن شرک نہ کیا ہو، وہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ خواہ کسی نبی کا امتی ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے اور اللہ پاک قبول فرمائے گا سوائے کفر و شرک کے۔ باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے، کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بعد اور نبی کرام و اولیاء و شہداء و علماء و حفاظ و حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جسے کوئی دینی منصبہ ملا ہو اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا۔ نبی کریم بعض اموات کی قبر میں شفاعت فرمائیں گے، بعض کی حشر میں دوزخ میں جانے سے پہلے شفاعت کریں گے اور بعض کو دوزخ میں جانے کے بعد شفاعت کر کے دوزخ سے نکالیں گے۔ بعض کی جنت میں ترقی، درجات و بلندی مراتب کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ بعض کی شفاعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص وعدہ فرما لیا ہے، مثلاً نمبر 1 جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی زیارت کرے، نمبر 2 جو حضور پر کثرت سے درود بھیجے، نمبر 3 جو ثواب جان کر مکہ یا مدینہ میں رہے تاکہ وہاں وفات پائے، ان کے لیے آپ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کافروں یا مشرکوں کے لیے آپ کی یا کسی اور کی شفاعت بالاتفاق نہیں ہوگی۔ بعض گناہ گار مسلمان کے لیے بھی آپ کی شفاعت نہ ہوگی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قدریہ اور مرجئی کو میری شفاعت نہ ہوگی، ظالم بادشاہ کی بھی میں شفاعت نہیں کروں گا اور شر سے تجاوز کرنے والے کی بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ اگر اس کا ظاہر مطلب لیا جائے تو اہل کبائر سے یہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے، یا یوں کہا جائے گا کہ ترقی درجات کی شفاعت ان کے لیے نہ ہوگی۔ بعض لوگوں سے خفیہ حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ستاری فرما کر ان کو بخش دے گا، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک چیز کی باس پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن کو، جو ہمارے حساب سے 50,000 برس کا دن ہے، اپنے خاص بندوں پر اس قدر ہلکا کر دے گا کہ ان کو اتنا وقت معلوم ہوگا جتنا کہ ایک فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض کو ایک پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اللہ پاک حضور اقداس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے۔ نیز آپ کو ایک جھنڈا مرمت ہوگا جس کو لواء حمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دنیا تک سب اس کے نیچے ہوں گے۔ مزید نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔